وعن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور خیر کے معاملے میں، لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں، انفاق کے معاملے میں سب سے بڑھ کر فیاض تھے۔ کوئی اور کیا آپ کے مقابلے میں فیاض ہو سکتا ہے؟ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے بڑھ کر اس فیاضی کا، اس کرم کا، اس انفاق فی سبیل اللہ کے لیے صحیح کا اظہار رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان، اور رمضان کے مہینے کی ہر رات میں جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ کس لیے آتے تھے؟ یارض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو جبریل کو پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ ہر رمضان کا معمول تھا۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی سعادت تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جبریل قرآن مجید کو سنتے، اگر کسی جگہ کوئی نسیان ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی تصحیح کرتے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے آگے امت کو دینا مقصود تھا وہ ترتیب بھی ساتھ ساتھ قائم ہوتی چلی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا یہ اثر ہوتا کہ گویا جس طریقے سے ہوا چل پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے گویا ہوا ہی آ رہی ہے، بالکل اسی طرح آپ نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں فیاض ہو جاتے تھے۔ جبریل کے ساتھ ملاقات کا، قرآن مجید کو پیش کرنے کا یہ اثر ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں رہی ہے کہ یہ گویا ایک بار جبریل امین نے دے دیا، اس کے بعد لوگ جس طرح چاہیں اس کو پڑھتے رہیں، اور آخر میں جا کر دائیں سے بائیں سے جمع کر کے کہیں حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے یا کسی اور نے اس کو کتابی صورت دی۔ قرآن مجید میں دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے قرآن نازل ہوتا تھا، اور پھر جو اس کو اصل ترتیب دینی ہے اس کے لحاظ سے جبریل اس کو پڑھتے رہتے تھے تاکہ کسی جگہ کسی صاحب کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔